اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام جب ہوگی تو شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح تو ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے، لیکن شام کو کفر کر چکے ہوں گے، ایمان ان کے دلوں سے نکل چکا ہوگا اور انہیں اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کل فتنے فساد کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ انسان کی مثال ایک دکان کی سی ہے۔ دکان کا تالا کھلے گا تو پتہ لگے گا کہ دکان سونے کی ہے یا لوہار کی ہے، اور یہ تالا سے مراد زبان ہے۔ دوستو، انسان اپنے جسم کے زیادہ تر اعضاء میں سے سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے وہ زبان ہی سے کرتا ہے۔ زبان سے ایسے کبھی کبھار اس طرح کے بول انجانے میں بول جاتا ہے کہ وہ کفر کر چکا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اسے اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوتی، اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ تعداد میں پھیل چکا ہے، اور وہ ہے گانوں کی صورت۔ دوستو، آج کل گانوں کے لیرکس اس طرح سے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر کفریہ کلمات ہیں، کفریہ بول ہیں، اس میں خدا کا انکار ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، آپ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس بارے میں علم ہو سکے اور آپ اس سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹائم فتنے فساد کا ٹائم ہے۔ قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی بڑی۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری ہو جائیں گی۔ ایک نشانی ہے فتنہ فساد عام ہو جائے گا۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام جب ہوگی تو شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ فتنے بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں۔ گناہ کرتے وقت بھی ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اسلام کی موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں معلوم۔ پہلے زمانے میں گنہگار بھی اگر مسلمان ہوتا تھا نا تو اس کو اتنا شعور ضرور ہوتا تھا، اس کو اتنا تو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا گناہ میں کس حد تک کروں گا تو اسلام میں رہوں گا، اور اس حد سے آگے بڑھ جاؤں گا تو کفر میں داخل ہو جاؤں گا۔ آج یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو میں سن رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ نہیں پتہ کہ کون سے کام جو گناہ بھی ہے نا تو وہ مجھے کس حد تک کرنا چاہیے جس سے میں ایمان کے اندر رہوں، اور کس حد تک میں اسے اگر کروں گا تو ایمان سے خارج ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو نشانی ہے قیامت کی کہ فتنے اتنے زیادہ عام ہو جائیں گے کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی بات کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہی بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے بھئی معمولی سی چیز تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج کل جو ہے نا ایک فتنہ گانوں کی شکل میں ہم لوگوں کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ گانے بہت سارے مسلمان سنتے ہیں،
گناہ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری انٹینشن سمجھو آپ. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ بھی آج کل کے ٹائم میں عقل سے کرنے کی ضرورت ہے، سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کرتے وقت آپ ہوش کھو بیٹھو، گناہ میں آپ اتنے مست ہو جاؤ کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کر کیا رہے ہو، آپ بول کیا رہے ہو، آپ سن کیا رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے. آج کل اس طرح کے بہت سارے سانگز چلتے ہیں جس میں کفری اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. ان کفری اور شرکیہ کلمات کو ہم سنتے بھی ہیں بڑے مزے سے، بولتے بھی ہیں اور ان پر تھرکتے بھی ہیں، ان پر ریل بھی بناتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر سے اسلام اور ایمان جا چکا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے میرے عزیز بھائیوں کہ ایسی حالت میں اگر موت آ گئی، ہمیں جب احساس ہوگا تبھی تو ہم توبہ کریں گے نا، جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم اس سے بچیں گے نا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور ایمان ہم سے جا چکا ہے. اس طرح کے بہت سارے گانے آتے رہتے ہیں، آ چکے ہیں اور آئیں گے. ایک گانا بہت زیادہ چل رہا ہے، شراب پیتے پیتے. اس میں ایک لائن ہے، مجھے کسی نے بولا مفتی صاحب یہ گانا بہت چل رہا ہے، مسلمان اس پہ ریل بنا رہے ہیں. جب میں نے اس گانے کو سنا تو اس میں جو لائن تھی وہ بڑی خطرناک تھی. اس میں لائن تھی کہ اگر خدا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، ہے نا، خدا کہاں ہے. اس طرح کی کوئی لائن تھی جس میں یہ تھا کہ اگر خدا ہوتا تو ضرور آتا سامنے، دلوں کو جوڑتا، لیکن خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے. اور اس گانے پہ مسلمان ریل بنا رہے ہیں، گا رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سن رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فتنوں کا زمانہ ہے. گناہ بھی آپ کو سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے. اتنا علم آپ کے لیے سیکھنا لازمی ہے جس سے آپ یہ فرق کر سکو کہ کس گناہ کو آپ کہاں تک کر سکتے ہو تو ایمان باقی رہے گا، اور اس سے آگے بڑھو گے تو ایمان نکل جائے گا. وہ ہم نے سنا تھا نا کہ قیامت کے قریب لوگ زنا کریں گے، اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیسے کریں گے؟ ایسے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا ایمان نکل گیا. جب ایمان سے وہ خارج ہو گئے تو ان کو احساس بھی نہیں ہے، اب ساری چیزیں ان کی جو جائز تھیں وہ ناجائز ہو گئیں ایمان سے نکلنے کی وجہ سے. اسی لیے گانے سننے والے میں اپنے تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو فتنوں کے زمانے میں گناہوں سے بچو. لیکن گناہ کر رہے ہو نا، نہیں مان رہا دل، گناہ کی لت پڑ چکی ہے، تو بڑے احتیاط سے گناہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی بہت پہلے ایک گانا آیا تھا جس میں، وہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ میرا ایمان بھی تو ہے نا، اسی ٹائپ سے کچھ تھا جس میں ایمان بھی وہ محبوبہ کو بتا رہا ہے، خدا بھی وہ محبوبہ کو بتا رہا ہے. تو اس طرح کے جو گانے آتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کی لذت اور یہ ہمارا دین کے علم سے جاہل ہونا، ہمیں علم نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان کو چھین لے. تو یہ جتنے بھی طرح کے گانے چل رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اتنا شعور اپنے اندر پیدا کیجیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹی آپ کو اسلام سے باہر کر رہی ہے. آج کل ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بھائی چارے کے نام پر ہم بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں، پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے نام پر ہم بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں. فتنے کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، ایمان کو بچانا یہ ضروری ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنے فساد عام ہو جائیں گے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ گھر کی چٹائی بن جاؤ. گھر کی چٹائی بننے کا مطلب یہ کہ بس کام سے کام رکھو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کے جو گانے ہوتے تھے تو اس میں کچھ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی جو سمجھ میں آتا تھا انسان کو کہ کچھ اس میں ہے. لیکن آج کل تو جس طریقے کے گانے ریلیز کیے جا رہے ہیں، نہ ان کا سر ہے نہ ان کا پاؤں ہے. یعنی ان کے لیرکس بھی سمجھ سے باہر ہیں اور ان کے ردم بھی سمجھ سے باہر ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا مقصد پیٹ ہوگا اور عورت ان کا قبلہ ہوگی اور پیسہ ان کا دین ہوگا
اور وہ زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ وہ بس پیسہ آئے، کسی طرح پیسہ آئے، جو ہے لپسنگ کر رہے ہیں گانوں پہ اور ڈانس کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ناچ رہے ہیں، لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی عقل دیکھیے کہ لوگ انہیں لائک کر رہے ہیں، لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے آج کے دور میں کہ دوستو ہم آج برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے، یعنی ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک ہمارے لیے عام سی بات ہو گئی ہے، گانا، ناچنا، لپسنگ کرنا، اور لڑکوں کا لڑکیوں کا آپس میں ملنا، ڈانس کرنا، یہ بالکل ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو خدا را آپ سے میری التجا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیے، ان کا بائیکاٹ کیجئے، ایسے لوگوں کو فالو مت کیجئے، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائیے اور اپنے ایمان کو محفوظ بنائیے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دوستو اس دنیا سے جو ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر ذرہ بھی لے گیا نا، تو اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو سکے گا، انہیں معلومات ہو سکے گی، وہ ان چیزوں سے بچیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، دین کو سیکھنے والے بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔